میرے نبی نے تو ایک بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو، بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، اس کا گوشت ہم کھائیں گے، مگر اس کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے، جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اس سے مارتے ہیں، تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سفر میں آپ جا رہے، اچانک ایک جگہ سے چیونٹیوں کے پاس سے آپ گزرے، صحابہ کرام کو چیونٹی کاٹنے لگی، صحابہ کرام نے آگ لگائی اور چیونٹیوں کو جلا دیا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، آپ نے صحابہ کو ڈانٹا اور آپ نے کہا کان کھول کر کے سن لو، آگ کا عذاب آگ کا رب ہی دے سکتا ہے، آگ کا عذاب کوئی اور نہیں دے سکتا۔ چیونٹی کو بھی جلانے کا آپ کو ادھیکار نہیں ہے، چیونٹی کو جلا نہیں سکتے آپ۔ اسی سفر میں اللہ کے نبی جا رہے تھے، ایک صحابی نے ایک لال چڑیا کے بچوں کو لے لیا، اور لال چڑیا جب اپنے گھونسلے میں آئی، بچوں کو نہیں دیکھا، پھڑپھڑانے لگی۔ اللہ کے نبی کی نظر چڑیا کے اوپر پڑی، آپ نے کہا اس کے بچے کو کس نے چھینا ہے؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے چھینا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو لوٹا دو۔ ایک چڑیا کو اس کے بچے سے جدا کرنے کی تعلیم محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ جو ایک چڑیا کو اس کے بچوں سے دور کرنے کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، وہ کسی ماں سے اس کے بچے کو دور کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے بلی کو پکڑا اور بلی کو باندھ دیا، قید کر دیا، نہ کھانے کو دیتی تھی نہ پینے کو دیتی تھی، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ اللہ کے نبی فرماتے وہ بڑھیا جہنم میں جائے گی، ایک بلی کو بے وجہ مارنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت نے، ایک بد چلن عورت نے، جب وہ کنویں سے پانی نکال رہی تھی، ایک کتا پیاس سے مر رہا تھا، اس نے اپنے چمڑے کے موزے میں پانی نکالا اور کتے کو پلا دیا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فاحشہ عورت کو بخش دیا، اس کو معاف کر دیا۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ اور جانور ہی نہیں، میرے نبی تو بے جان چیزوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت کی نظر پڑی، اس نے دیکھا اللہ کے نبی کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں، اس نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس عورت کا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے سے کہہ کر کے ایک بہترین ممبر آپ کے لیے بنوا دوں گی۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کے علماء اور آپ کے رہنما اگر تکلیف میں اور مصیبت میں ہیں تو آپ یہ مت کہہ کے پلہ جھاڑ دیجئے کہ صاحب ہم سے کیا مطلب ہے، اگر آپ کے علماء کو ضرورت ہے آپ کی تو آپ ان کی مدد کیجئے۔ صحابہ کرام اپنے نبی کو اگر دیکھتے تھے کہ یہاں میرے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو صحابہ کرام اپنے نبی کی مدد کرتے تھے۔ یہاں حالات کیا ہے؟ لاک ڈاؤن لگا، مسجدوں میں پڑھانے والے امام اور مدرسے میں پرائیویٹ پڑھانے والے ٹیچر 5,000 10,000 جن کی تنخواہیں تھیں، لاک ڈاؤن میں ان کی تنخواہیں بند ہو گئی۔ مسجد کی کمیٹی نے کہہ دیا مولوی صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، مدرسے والوں نے کہہ دیا ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ کتنے مدرسے میں پڑھانے والے مولویوں کو میں جانتا ہوں، انہوں نے قرضے لے لے کر کے لاک ڈاؤن کا ٹائم گزارا۔ کتنے مسجدوں کے امام کو میں جانتا ہوں، انہوں نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اپنا کام چلایا میرے پاس۔ اور آج جب لاک ڈاؤن ختم ہو گیا اور زندگی نارمل ہو گئی، انہی مولویوں نے اور انہی اماموں نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد ہم مدرسے میں نہیں پڑھائیں گے، ہم کی کوئی چھوٹی موٹی دکان کر لیں گے، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لیں گے، کوئی کاروبار کر لیں گے، مگر ہم یہ غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے، یہ غلامی کی زندگی نہیں بسر کریں گے۔ میرے بھائیوں، اپنے اماموں کا اپنے علماء کا خیال رکھو۔ نبی کے دور میں اللہ کے نبی لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، عورت دیکھتی ہے کہتی ہے اللہ کے نبی ہم سے دیکھا نہیں جاتا ہے، میرا بیٹا بڑھئی کا کام کرتا ہے، میں ممبر لا کر کے تیار کر کے آپ کو دے دوں گی۔ اگلا جمعہ آیا، خطبہ جمعہ کے لیے اللہ کے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ممبر آ کے رکھا ہوا ہے اور کھجور کا تنا کونے میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ممبر کے اوپر چڑھے خطبہ دینے لگے،
حدیث کے الفاظ ہے، بخاری کی روایت ہے، فصاحت النخلا، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی منبر سے اترے اور اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا۔ جب آپ نے سینے سے لگایا تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی اور سسکنے کی آواز آنے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں اس کو سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا انہا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر، چونکہ اس منبر پر کھڑے ہو کر کے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، میں قرآن بیان کرتا تھا، میں حدیث بیان کرتا تھا، اس لیے یہ لکڑی کا تنا رو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی اس لکڑی کے تنے کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ہم اور آپ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ آج اس نبی، جس نبی سے لکڑی کا تنا بھی محبت کرتا تھا، ہم اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اس نبی سے کا نام تو ہم لیتے ہیں، اس نبی سے محبت کا دم تو بھرتے ہیں، مگر اس نبی کی سنتوں سے ہم پیچھے ہیں، اس نبی کے طریقے سے ہم پیچھے ہیں۔ نہ ہماری شادی بیاہ اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا لین دین اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے، نہ ہمارا اخلاق اس نبی کے طریقے کے مطابق ہے۔ ہمارا نوجوان تو نوجوان 60 سال کے بوڑھے جب سیلون میں جاتے ہیں اور سیلون میں جا کر کے اپنی داڑھی کو مڈاتے ہیں اور کلین شیو ہوتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں غیرت آنی چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو مت چھیڑو، داڑھی کو مت کاٹو، داڑھی کو مت موڑو۔ جس نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آج اس نبی کے امتی سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کروا رہے ہیں۔ جس نبی نے ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، جو نبی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے، آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو، اس قوم کے لڑکوں کو دیکھ لو، آج بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کو بھی اپنے نبی سے محبت تھی، اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اس نبی کے طریقے پر چلتے۔ اور آگے بڑھیے، وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ نبی ہمیں بہت چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ یہ واقعات دیکھ لیجیے۔ مسواک سے آپ کتنی محبت کرتے تھے، انتقال کے پہلے بھی آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی مسواک کیا ہے، مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مصیبت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا، لیکن اگر میں مسواک کو ضروری کر دیتا میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، اس لیے مسواک کو آپ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ تراویح کی نماز کو دیکھو میرے بھائیوں، پہلے دن اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو تھوڑے سے صحابہ آئے، دوسرے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو آدھی مسجد بھر گئی، تیسرے دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی، چوتھی رات آپ نہیں آئے، جب فجر کی نماز میں آپ آئے آپ نے فرمایا میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا، اے میرے صحابہ اس نماز کو لے کر کے تمہارا جذبہ میں نے دیکھا، تمہارا شوق میں نے دیکھا، خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے۔ اس نبی نے چوتھے دن تراویح کی نماز نہیں پڑھائی تاکہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، ہماری آسانی چاہتے تھے وہ نبی۔ معراج کے سفر میں آپ گئے، 50 ٹائم کی نماز آپ کو ملی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کو کیا حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز ملی۔ کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو میں نے بہت آزمایا ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے۔ اگر اللہ کے رسول کو خود پڑھنا ہوتا 50 پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں تھی، اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ گئے اور 50 میں 10 کم کروا کے 40 لے کے آئے۔
حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے۔ آپ پھر گئے، 40 میں سے 10 اور کم کروا کے لائے، 30 ہو گئی، 30 سے 20 ہو گئی، 20 سے 10 ہو گئی، 10 سے 5 ہو گئی۔ 5 ٹائم کی نماز بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اور واقعی میں 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم نہیں پڑھ پا رہے۔ بڑے کاروباری ہیں ہم، بڑے بزنس مین ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے، مگر ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور فجر کے ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 2 بجے تک 3 بجے تک رات میں جاگنے والا مسلمان فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بہترین تجربہ تھا اپنی قوم کا، انہوں نے کہا آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے۔ آپ کاروبار بھی کیجئے، آپ بزنس بھی کیجئے، لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ یخافون یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں آپ کوئی ڈھیلائی مت کیجیے میرے بھائی۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا وہاں کے کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک فوج کا ریٹائر کرنل تھا جو پہلے فوج میں کام کرتا تھا، میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا۔ کہتے میں نے فلائٹ میں سفر کیا، فلائٹ سے ہم لوگ اترے، ایئرپورٹ پر کافی دیر تک ہم بیٹھے تھے، دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے ایک بات نوٹس کی کہ تھوڑی دیر پر وہ انسان کسی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لیا؟ بار بار ظہر کا ٹائم آیا، بیٹے سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا، عصر کا ٹائم آیا، بیٹا پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا۔ میں نے پوچھا یہ کس سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ فوج کا ریٹائر کرنل تھا سعودی عرب کا، اس نے اس مولانا کو جواب دیا کہ ہاں یہ میں اپنے بیٹے کو کال کرتا ہوں، اور میں ہر نماز کے ٹائم میرا معمول ہے اپنے بیٹے کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے۔ تربیت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی، اپنے بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، ان کے گھر بنا دینا، ان کے لیے LIC لے لینا، ان کے لیے بینک بیلنس بنا دینا۔ معاف کرنا، تربیت یہی نہیں ہے، تربیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ اچھا 7 سال کے بچے کو پیٹنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی؟ ہمارے ہاں 6 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں، سردی کے موسم میں 5 بجے اسکول کی وین آتی ہے، ماں زبردستی، بچہ آنکھ مل رہا ہے، اس کی نیند ابھی لگ رہی ہے، ماں تیار کرتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، اسکول کا بیگ دیتی ہے، زبردستی اس کو وین میں بٹھاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ سسٹم صحیح نہیں ہے۔ 7 سال تک تو چائنا میں اور جاپان میں آپ دیکھ لیں، 7 سال تک کے بچوں کو تو ایسے ہی کھیل کھیل میں پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو مارا نہیں جاتا، بچوں کو پیٹا نہیں جاتا۔ یہ سبق دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ 7 سال کا بچہ ہے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ۔ ہاں 10 سال کا ہو گیا، اب اس کے بستر الگ کر دو۔ 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہو گئی، ایک بستر پہ مت سلاؤ۔ 2 لڑکے ہیں ایک بستر پہ مت سلاؤ، بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو، کمبل الگ کر دو۔ ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے صاحب، 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم بستر کیوں الگ کر دیں؟ اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کے سوچنے کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں، اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے میرے بھائی۔ 10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں۔ 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے۔ اسلام نے
کتنا پاکیزہ مذہب ہے. 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے, اسلام کہتا بستر الگ کر دو تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے, اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں. اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا, اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائی, وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں, ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے, ایسا دین دے کر کے گئے, اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے بھائی. ابھی ہم نے دیکھا دلی کے اندر جو واقعہ ہوا کہ سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس والے نے اپنے جوتے سے نمازی کو مارا. ہمیں بڑا غصہ آیا, بڑا جلال آیا, مگر ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی کہیں کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نماز پڑھیں. اگر آپ کی نمازی زیادہ ہو رہے ہیں, جمعہ میں 2 جماعت آپ کر لیں, عید میں 2 جماعت کر لیں, سڑک پہ آپ نماز نہ پڑھیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا سڑک پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے, لیکن ہم ساتھ میں اپنے سرکار سے, حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھارت میں قانون ایک ہونا چاہیے. 2 طریقے کا قانون نہیں ہونا چاہیے. کسی مذہب کے تہوار تو کھلے عام سڑکوں پر منائے جائیں اور تہوار منانے والوں پر پھولوں کی بارش کی جائے, اور دوسرے مذہب کا مسلمان اگر ہفتہ میں جمعہ کی ایک نماز پڑھ لے تو آپ کا پولیس والا اسے جوتوں سے مار رہا ہے. یہ 2 طریقے کے قانون نہیں چلیں گے میرے بھائی. اور اگر مان لو حالات کبھی دنیا میں ایسے آ جائیں, ساری مسجدیں ختم ہو جائیں اور سارے جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو لوگ ڈھا دیں, گرا دیں, تب بھی معاف کرنا نماز بند ہونے والی نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی دی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. اوتیتو ستن لم یوتہن احد قبلی, 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مجھ کو دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی. نمبر 1, اوتیتو جوامع الکلم, اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکلا کرتے تھے لیکن معنی بہت بڑا بڑا ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتیں, جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر. چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت بڑا بڑا ہے. دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, اور میرے دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے. میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو, اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے. تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے. کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے, پہاڑ پہ چلا جائے, دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے, نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے. پاک صاف جگہ ہونی چاہیے. اگر پانی نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی, وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے. ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی, ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی. یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی. ہمارا دین بڑا آسان دین ہے. جاڑے کا موسم ہے, ہم نے موزہ پہنا ہے, سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں, موزہ نہیں اتار رہے ہیں. اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں, تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں. وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجئے, پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اپنے گھر میں ہیں تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجئے, پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجئے, وضو کر کے پھر سے پہن لیجئے. آسانیاں ہیں ہمارے دین میں. سفر میں ہم نکلے, ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں, کل ہم لوگ یہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے, 350 کلومیٹر دور گئے تھے, سفر میں نکلے ہیں. نماز کا ٹائم ہوا, ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے. سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, فجر کی سنت پڑھیں گے, باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے, ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے, مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے. آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں. میرے پیارے ساتھیوں, یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ, ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے. عورت پریگننٹ ہے, روزہ رکھے گی, بچے کو تکلیف پہنچے گی. بچے کو دودھ پلا رہی ہے, روزہ رکھے گی, بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے. اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, عورت بعد میں روزہ پورا کر لے گی. اسلام اس کو قضا کرنے کا اور بعد میں روزہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. عورت پیریڈ میں ہے, اس کی کمزوری کا دن ہے, اس کی بیماری کا دن ہے, چڑچڑاپن رہتا ہے, بدن میں کمزوری رہتی ہے, بلڈ آتا رہتا ہے, درد ہوتا رہتا ہے. اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی, روزہ نہیں رکھے گی, روزہ بعد میں پورا کرے گی. قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے بھائیوں آسانی رکھی گئی. وہ نبی ہماری آسانی کا بڑا خیال رکھتے تھے.
اور وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میرے نبی رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔ شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی سے ہمیں واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اس نبی سے واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اور وہ نبی صرف دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے آدم کی اولاد کا سردار میں رہوں گا، وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، وَأَوَّلُ الشَّافِعِينَ، اور قیامت کے دن جب سارے نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں گے میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ نبی قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے، بروز قیامت بجز نفسی نفسی، کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، بروز قیامت بجز نفسی نفسی، کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی، نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ وہ نبی ہم سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے، سارے نبیوں نے اپنی دعا کو مانگ لیا لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے پریوار کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں، شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی قدر کرو، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی اطاعت کرو۔ اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے مولانا توحید صاحب نے ایک پرچی دی ہے، اس پہ کچھ سوالات ہیں، میں ان کو جواب دے کر کے میں بات ختم کروں گا، کیونکہ ہمارے ایک بنگلہ مقرر بھی موجود ہے اور 3 بجنے والے ہیں۔ میں ان سوالوں کو مختصر طور پہ جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک سوال آیا ہے، کیا عقیقہ کے جانور کے لیے دتا ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، دتا ہو تو بہتر ہے، لیکن جانور عقیقہ کا جو ہے وہ دتا ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ علامہ البانی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے 120 دن کا، تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے، اس لیے 4 مہینے کے بعد جب بھی وہ پیدا ہوگا، اگر وہ جنازہ پڑھنے، اگر وہ غسل دینے لائق ہوگا تو غسل دیں گے اور کفنائیں گے اور جنازہ بھی پڑھیں گے، اور یہی بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آتی ہے دلیل کی روشنی میں۔ تو بہتر یہی کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے، اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے۔ کیا غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے، اگر وہ غیر مسلم کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو پورا کا پورا حرام کاروبار ہے تو وہ پیسہ پھر ہم مسجد میں نہیں لگائیں گے، اس کو منع کر دیں گے، بھائی تمہارا پیسہ ہم نہیں لے سکتے۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، غیر مسلموں کے یہاں بھی حلال بزنس بھی ہوتے ہیں، حرام بزنس بھی ہوتے ہیں، تو اگر مکس آمدنی ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے دور میں مکہ کے کافروں نے اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بنایا تھا آپس میں چندہ کر کے، لیکن وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے تو انہوں نے حلال آمدنی سے ہی بنایا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کو یہ کہہ کے گرا نہیں دیا کہ وہ ان کی آمدنی سے بنا ہے، ان کے چندے سے بنا ہے، آپ نے اس بلڈنگ کو برقرار رکھا۔ تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کا چندہ بھی ہم لے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس کی آمدنی ہے حلال آمدنی بھی شامل ہو، اگر مکمل حرام کی آمدنی ہے تو پھر ہم اس کا چندہ نہیں لیں گے۔ گائے یا بیل کا عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ عقیقہ کے جانور میں جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے۔
بعض علماء نے بڑے جانور کو جائز قرار دیا ہے، مگر دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی۔ جہاں پر بھی حدیثوں میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے، آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں نہیں ملتا ہے۔ کیا سردار کے پاس فطرہ جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس کو تقسیم کریں گے؟ دیکھیے فطرہ کے سلسلے میں حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، فطرہ فرض ہے۔ نبی کے دور میں اس کی ایک اجتماعی شکل ہوتی تھی، لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جاتا تھا۔ تو آج اگر آپ وہ شکل اپنا رہے ہیں، اپنے سردار کے پاس اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اجتماعی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا، دیکھیے زکوٰۃ ایک الگ چیز ہوتی ہے، فطرہ کی رقم ہم صرف فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں، فطرہ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے کسی مولوی کو نذرانہ نہیں دے سکتے۔ جو غریب اور فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم فطرہ سے پورا کر سکتے ہیں اور کسی مصرف میں اس کو نہیں لگا سکتے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے سے بانٹ سکتے ہیں۔ کیا میت کے نام سے افطار کرا سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے جو عام صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے، تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے اگر ہم کسی غریب کو کھلا رہے تو صدقہ ہے، تو اس اعتبار سے میت کی طرف سے بھی ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال افطار چونکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور مستقل طور پر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کے صحابہ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے افطار کرایا ہو، اس لیے افطار زندے ہی کی طرف سے کیا جائے۔ انسان اپنی طرف سے کرے تو بہتر ہے، اپنے مردہ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں میں پیسہ بانٹ دے، غریبوں کو کھانا دے دے۔ افطار کرانے میں جو ہے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی سیرت نبی کے موضوع کے تعلق سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو اپنے نبی سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔